بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ کل آپ حضرات نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں کچھ باتیں سنی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، حضرت فرماتے ہیں شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب جنہوں نے فضائل اعمال فضائل صدقات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ اخیر میں ایک ضروری بات پہ تنبیہ بھی اشد ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس آزادی کے زمانے میں جہاں ہم مسلمانوں میں دین کے اور بہت سی چیزوں میں کوتاہی اور آزادی کا رنگ ہے، وہاں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے حق پہچاننے میں اور ان کے ادب اور احترام میں بھی حد سے زیادہ کوتاہی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر بعض بے دین بے پرواہ لوگ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی تک کرنے لگتے ہیں، حالانکہ صحابہ کرام دین کی بنیاد ہیں، دین کے پہلے پہلانے والے ہیں۔ ان کے حقوق سے ہم لوگ مرتے دم تک بھی عہدہ برا نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان پاک نفوس پر لاکھوں رحمتیں نازل فرمائیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین حاصل کیا اور ہم لوگوں تک پہنچایا۔ اس لیے حکایات صحابہ کے آخر میں قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے شفا، ان کی ایک فصل کا مختصر ترجمہ جو ہماری باتوں کے مناسب ہے درج کرتا ہوں، اور اسی پر اس حکایات صحابہ کو ختم کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے اکرام اور اعزاز میں داخل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اعزاز کیا جائے، ان کے حق کو پہچانا جائے، ان کی پیروی کی جائے، ان کی تعریف کی جائے، ان کے لیے استغفار اور دعائیں مغفرت کرنا، ان کے آپس کے اختلاف میں زبان نہ کھولنا اور ادھر ادھر کی باتوں میں نہ آنا، اور اگر کوئی چیز سننے میں آ جائے تو اس کی اچھی تعویل کرنا، اچھا محمل تجویز کرنا جس کے صحابہ مستحق ہیں، اور ان حضرات کو برائی سے یاد نہ کریں، ان کی خوبیاں ان کے فضائل بیان کریں، عیب کی باتوں سے خاموشی اختیار کریں، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میرے صحابہ کا برا تذکرہ ہو تو خاموش ہو جائے کرو۔ صحابہ کرام کے فضائل قرآن پاک میں بھی بے شمار ہیں، جس میں 26واں پارہ سورہ فتح کی آخری آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں، آپس میں مہربان ہیں۔ اے مخاطب تو ان کو دیکھے گا کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں، اللہ کے فضل اور رضامندی کی تلاش میں، اور ان کے عبدیت کے آثار ان کے سجدوں کے نشانات کی وجہ سے چہروں پر نمایاں ہیں۔ یہ والی باتیں صحابہ کے حق میں اللہ نے تورات میں نازل کی ہے، اور انجیل میں ان کی مثال یہ ہے جیسے کھیتی جب اگتی ہے پہلی نوک اپنی نکالتی ہے، اس کے بعد اس کو مضبوط کرتی ہے، جب کھیتی موٹی ہو جاتی ہے تو اپنے تنے پہ سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے کہ کسانوں کو اچھی معلوم ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین پہلے کمزور تھے، بعد میں اللہ نے ان کو قوت دی، اور یہ نشو و نما صحابہ کو اس لیے دی تاکہ ان سے کافروں کو حسد میں جلائے۔ آخرت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین ایمان اور عمل والے اللہ پاک کی طرف سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ ایک جگہ 26 پارے اس کے نصف میں فرماتے ہیں اللہ پاک کہ پکی بات ہے اللہ پاک ان مسلمانوں سے راضی ہو گیا جو آپ کے ہم سفر ہیں، اور یہ لوگ درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، اور ان کے دلوں میں جو اخلاص تھا وہ اللہ کو معلوم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دل میں
اطمینان پیدا کر دیا تھا اور ان کو فتح بھی دے دی، فتح خیبر، اور بہت سی غنیمتیں بھی دے دی۔ اللہ تعالیٰ زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں۔ اسی طرح ابھی آپ نے سورہ احزاب کی آیتیں سنی، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ایسے لوگ ہیں جو اس بات کا وعدہ صحابہ نے اللہ سے کیا تھا اس کو سچ کر کے دکھایا۔ بعض ایسے ہیں جو شہید ہو چکے ہیں، بعض ایسے ہیں جو شہادت کے انتظار میں ہیں اور اپنے وعدوں میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں کی۔ 11ویں پارے کے دوسرے صفحے پر اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جو مہاجرین اور انصار ایمان لانے میں پوری امت سے مقدم ہیں، اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ صحابہ کرام کے تابع دار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب صحابہ سے راضی ہوا اور وہ سب صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ جل جلالہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور یہ صحابہ اور ان کے پیروکار اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان آیات میں ہمارے رب نے صحابہ کی تعریف کی ہے، اور احادیث میں بہت زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں فرمائے ہیں۔ آپ کا ارشاد ہے کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر کی پیروی کرو رضی اللہ عنہما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پہ آ جاؤ گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد نقل کرتے ہیں، میرے صحابہ کی مثال کھانے میں نمک کی طرح ہے، کھانا بغیر نمک کے اچھا نہیں ہو سکتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، اللہ سے میرے صحابہ کے بارے میں ڈرو، صحابہ کو ملامت کا نشانہ نہ بناؤ۔ جو صحابہ سے محبت رکھتا ہے میری محبت کی وجہ سے محبت رکھتا ہے، جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھتا ہے۔ جو صحابہ کو اذیت دے اس نے مجھ کو اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ جو اللہ کو اذیت دیتا ہے قریب ہے کہ پکڑ میں آ جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دیا کرو۔ اگر تم میں سے کوئی شخص احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو ثواب کے اعتبار سے صحابہ کرام کے ایک پاؤ آدھے پاؤ کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص صحابہ کو گالیاں دے اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور ساری انسانیت کی لعنت، نہ اس کا فرض قبول ہے نہ نفل۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے نبیوں کے علاوہ تمام مخلوق میں سے میرے صحابہ کو چھانٹا ہے، اس میں 4 کو الگ کیا ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم، ان کو میرے سب صحابہ سے افضل قرار دیا۔ ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جس نے ابو بکر سے محبت کی اس نے دین کو سیدھا کیا، جس نے عمر سے محبت کی اس نے دین کے واضح راستے کو پا لیا، جس نے عثمان سے محبت کی وہ اللہ کے نور کے ساتھ منور ہوا، جس نے علی سے محبت کی اس نے دین کی مضبوط رسی کو پکڑ لیا۔ جو صحابہ کی تعریف کرتا ہے وہ نفاق سے بری ہے، جو صحابہ کی بے ادبی کرتا ہے وہ بدعتی ہے، منافق ہے، سنت کا مخالف ہے۔ مجھے اندیشہ ہے اس کا کوئی عمل مقبول نہ ہو جب تک سارے صحابہ سے محبت نہ رکھے اور سب صحابہ کی طرف سے دل صاف نہ رکھے۔ ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اے لوگو میں ابو بکر سے خوش ہوں، تم ان کا مرتبہ پہچانو۔ میں عثمان سے خوش ہوں، علی سے خوش ہوں، عمر سے خوش ہوں، طلحہ سے، زبیر سے، سعد سے، سعید سے، عبد الرحمن ابن عوف سے، ابو عبیدہ سے خوش ہوں رضی اللہ عنہم۔ تم ان کا مرتبہ پہچانو۔ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے بدر کی لڑائی میں شریک ہونے والوں کی، حدیبیہ کی لڑائی میں شریک ہونے والوں کی مغفرت فرما دی۔ تم میرے صحابہ کے بارے میں میری رعایت کیا کرو اور ان لوگوں کے بارے میں
جن کی بیٹیاں میرے نکاح میں ہیں، ابو بکر عمر، یا میری بیٹیاں ان کے نکاح میں ہیں، عثمان اور علی، ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ قیامت میں تم سے کسی قسم کا مطالبہ کرے تو پھر اللہ معاف نہیں کریں گے۔ ایک جگہ آپ کا فرمان ہے، میرے صحابہ اور میرے دامادوں کے بارے میں میری رعایت کیا کرو، جو شخص ان کے بارے میں میری رعایت کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی حفاظت فرمائیں گے، اور جو میری رعایت نہیں کرے گا اس سے اللہ بری ہے، جس سے اللہ بری ہے کیا بعید ہے کسی گرفت میں آ جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص صحابہ کے بارے میں میری رعایت کرے گا میں قیامت کے دن اس کا محافظ ہوں گا۔ ایک جگہ ارشاد ہے، جو میرے صحابہ کے بارے میں میری رعایت کرے گا وہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچے گا، اور جو میری رعایت نہیں کرے گا وہ میرے پاس حوض تک نہیں پہنچے گا، دور ہی سے دیکھے گا۔ سہل بن عبداللہ کہتے ہیں، جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی تعظیم نہ کرے وہ حضور پر ایمان ہی نہیں لایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے لطف و طفیل سے اور فضل سے، اپنی گرفت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اپنے محبوب کی ڈانٹ سے ہم سب کو، میرے دوستوں کو، محسنوں کو، ملنے والوں کو، میرے مشائخ کو، میرے شاگردوں کو اور تمام ایمان والوں کو محفوظ رکھے۔ ان حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی محبت سے اللہ پاک ہمارے دلوں کو بھر دے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین وعلی اتباعہ واتباعہم حملۃ الدین المتین۔ یہ حضرت شیخ نے لکھا ہے 2 شوال 1357 ہجری، اور اس وقت 1447 ہجری ہے۔ پورے 90 سال پہلے حضرت نے یہ مضمون لکھا ہے۔ چونکہ اخلاص کے ساتھ لکھا ہے تو 90 سال کے بعد بھی ہم سب سن رہے ہیں اور ہمارے ایمانوں کی تازگی کا سبب ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، اور اللہ صحابہ کے ساتھ ہم سب کا عشر فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے اللہ پاک ان کے ساتھ ہمیں بھی جگہ نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔